بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج تراویح کے اندر 24ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 24ویں پارے کے اہم نکات کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ 24ویں پارے کا آغاز سورہ زمر کے تسلسل سے ہوتا ہے، جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا۔ اور سورہ زمر ایک چھوٹی جماعت یا گروہ کو کہتے ہیں، اور اس پارے میں جہاں سورہ زمر کا اختتام ہوتا ہے، اس کے آخری رکوع میں ان الفاظ کو اور اس نام کو ذکر کیا گیا ہے۔ آغاز اللہ پاک جل مجد الکریم اس بات سے فرماتا ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، کہ وہ کتنا ظلم کرنے والا شخص ہے، وہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جب صداقت ان کے پاس پہنچ گئی ہے اس کے باوجود وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں۔ یعنی مراد قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات۔ اسی سورہ مبارکہ کے مضامین کے اندر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ شورۂ آفاق آیت مبارکہ، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ کے جو الفاظ ہیں، یہ اللہ پاک نے بندہ مومن کو اپنی رحمتوں کے قرب کے لیے اور اپنی رحمتوں سے بہت زیادہ فیض یاب ہونے کے اعتبار سے ارشاد فرمائے ہیں کہ جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے گناہوں کا دفتر جتنا مرضی طویل ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ گناہ بڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر جس انداز سے کی جانی چاہیے، اس کے ماننے والوں نے اس انداز سے اللہ پاک کی قدر کی ہی نہیں۔ اس کو اگر ہم ترجمے کے اور مفہوم کے تناظر میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد اللہ پاک کی دی ہوئی وہ نعمتیں ہیں جن کو اللہ پاک نے اس انداز سے بھی بیان کیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تم ٹیکنالوجی میں اور کاؤنٹنگ میں جتنے مرضی آگے سے آگے بڑھ جاؤ، یہ تمہارے لیے قیامت تک ممکن ہی نہیں ہوگا کہ تم مالک و خالق کی نعمتوں کو گن سکو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم اپنے معبود کی اس انداز سے قدر نہیں کرتے جیسے مالک و خالق چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن نام ہی سے واضح ہے کہ ایمان والا اس سے مراد ہے۔ تو ایمان والا کیا ہے اور کس انداز سے اللہ پاک اس کی مدد اور استعانت فرماتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں نبیوں کے احوال کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں اس سے جو مکالمہ ہے اسے بھی اللہ پاک نے مختلف جہات سے دوبارہ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں وہ آیت مبارکہ بھی موجود ہے کہ وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ اے مالک و خالق، میں اپنے سارے کے سارے معاملات تجھے تفویض کرتا ہوں، تجھے سونپتا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف تیرا ہی اختیار ہے اور میں تیری ہی ہر معاملے پر راضی ہوں۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ حروف مقطعات اور ساتھ میں سجدہ کا لفظ، تو اس حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سجدہ جو ہے یہ نماز کے اندر انتہائی اہم ترین رکن ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں 2 صورتوں کے نام سے اس کو منسوب کیا ہے، ایک سجدہ اور جو کہ 21ویں پارہ میں ہے، اور ایک حامیم سجدہ کے نام سے جو اس پارہ کے اندر موجود ہے 24ویں پارہ کے اندر۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ پاک کو سجدہ کا رکن بہت ہی زیادہ پیارا اور عزیز ہے کہ اس میں انسان اپنی سب سے فخر والی چیز زمین پر رکھ دیتا ہے اور اپنے معبود کے سامنے اپنے تمام تر فخر کو مٹی میں ملا کر اسے یہ محبت کا اظہار کرتا ہے
کہ مالک و خالق میرا سب کچھ تو ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ مجھے اپنا رب مان لیتے ہیں اور پھر اس بات پر قائم رہتے ہیں، کوئی ظلم و ستم ان کے اس ارادے کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم ان پر فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اور پھر وہ آ کر انہیں جنتوں کی بشارتیں دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ غمگین ہونا، اور ڈر جو ہے وہ ہمیشہ آئندہ آنے والی چیز سے ہوتا ہے، اور افسوس پچھلی گزری ہوئی چیز سے۔ اللہ پاک ان کے ذریعے یہ بتلاتا ہے کہ تمہارا ماضی بھی اعلیٰ تھا اور تمہیں مستقبل بھی اعلیٰ ترین ملنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔